وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے تھے اور بہنوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی تھی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا اور حضور کیا فرمایا، لوگوں سن لو، فاطمہ تو بضعۃ منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ آج میں اور آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، آج اس معاشرے میں بہن کا وقار ہے۔ یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لات لات کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کر دیا۔ جماعت سال بائی فیکٹری میں وہ ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے اپنی بہنوں کو عزت کے ساتھ بیانا ہے۔ تین ٹیوشن پڑھا رہے ہیں، بیرون ملک جا کے مزدوریاں کر رہے ہیں کہ ہم نے عزت کے ساتھ بہنوں کی ہاتھ پیلے کرنے ہیں اور جہیز کی ایک چیز بنانی ہے۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا، ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا، جنہوں نے کٹتی بیٹیوں کو عزت اور ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائی۔ میرے حضور ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نایاب عورت آئی اور اس نے آ کر دروازے پر صدا لگائی۔ میں نے گھر میں تلاش کیا تو مجھے صرف ایک کھجور ملی، تو میں نے اس کو وہی صدقہ کر دیا کہ نبی کی چوکھٹ ہے اور سائل خالی نہ جائے۔ حضور اس نے اس کھجور کے دو ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور ماں خود بھوکی تھی، اس کا بھی پیٹ کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو ہی کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ تو حضور میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہ بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت کی راحت عطا کر دے گا۔ کہاں بیٹیاں باعث شرم و ننگوار سمجھی جاتی تھی اور کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا سبب قرار پائیں۔ خود فرمایا جس کو اللہ نے دو بیٹیاں یا دو بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی، تو میرے ظلمات اتنا خوش قسمت شخص ہے، کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ دو انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ یہ اعزاز، یہ تقریب کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہوگی۔ جوانوں سے کہنا چاہوں گا، میں جانتا ہوں آج اس دور میں دو بیٹیوں یا دو بہنوں کو بیانا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ بوڑھا باپ بیمار ہو کے بستر پہ لگ جاتا ہے اور جہیز کی چیزیں اکٹھی کرتے کرتے جوان کی بھی جوانی ڈھلکنے لگتی ہے۔ بڑا مشکل ہے یہ کام، معاشرہ کا ستم ہے کہ جس کے پاس جہیز نہ اس کی بیٹی کو قبول نہیں کرتا، لیکن میں پھر بھی کہوں گا یہ مشکل صحیح، یہ رستہ کٹھن ہی صحیح۔ بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھنا، بہنوں کو برا نہ خیال کرنا۔ جس رب نے بیٹیاں دی ہیں اس نے ان کے مقدر بھی لکھے ہیں، جس نے بیٹیاں دی ہیں اس نے ان کے نیک رشتے بھی لکھے ہوئے ہیں۔ تم اپنے حصے کا چراغ روشن رکھنا، بہنوں کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ اور بیٹیوں کے ساتھ محبت کرنا۔ اگر تم اس محبت میں کامیاب نکلے، اگر تم اس کام میں وفادار نکلے تو یہ عمل اتنا خوبصورت ہے، اس عمل کی برکت کی وجہ سے کل محشر کے میدان میں انگلی سے پکڑ کر تمہیں محبوب کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا، اس لیے کہ تم نے بیٹیوں سے وفا کی تھی، اس لیے کہ تم نے بہنوں سے محبت کا رشتہ نبھایا تھا۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ اب جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کا نہ کوئی سکا بھائی تھا نہ کوئی سکی بہن، میرے حضور در یتیم ہیں، لیکن جب رضاعت کا شرط عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ کے یہاں تشریف لے گئے تو ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا، وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے روات کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی، ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھو کتنے خوبصورت، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری ہیں۔
تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی، اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتے ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے۔ تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی۔ اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا۔ وہ کہتے نہیں نہیں شیمہ، تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے۔ کتب میں آتا حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی، ربنا اب کلنا محمدہ، شاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے۔ آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھو جوانوں کا بھی سردار بنے۔ زندگی کے لیل و نہار گزرتے کہ حضرت شیمہ کی شادی ہوگی۔ مدنی دور کی کہانی ہے، اتفاق سے جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی۔ ان کے کچھ بندے قتل کر دیے، کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ مسجد نبوی میں لے آئے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے نکلے، ہر دروازے پر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر پہنچ گئے، دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو۔ پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کیوں جمع کی جا رہی؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے، ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے، ہم نے اپنے قیدی چھڑا لے۔ تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا اس نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں اس نے ہمارے لوگ پکڑے۔ کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تم کیا کرو؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤ۔ کہا تم اسے جانتی ہو؟ کہا ہاں ہاں، تمہیں نہیں پتا وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں۔ حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی۔ خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز کی اونچی نہ کرنا، ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دو۔ میرے رسول کی چوکھٹ پہ آنا چاہتے یوں ہی اٹھ کر نہ آ جاؤ، بلکہ پہلے گھر جاؤ، پھر کوئی چیز لو، پھر بازار میں آؤ، کوئی فقیر تلاش کرو، اس کو صدقہ کرو، پھر میرے رسول کی چوکھٹ پہ آؤ، تمہیں پتہ لگے تم کس عظیم بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہو۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے۔ حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں اپنے بھائی کو ملنے جا رہی، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت جبریل نہیں جا سکتے، تو کون؟ روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونپ دی گئی، تو حضرت شیمہ نے ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وعلموا انا اخت النبی، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی ہوں۔ یہ آواز کانوں میں پڑی تو صحابہ کی آنکھوں پر بھی پلکوں کی چلمنے آ گئی، نگاہیں نیچی کر لی، تلواریں پیچھے ہٹا لی۔ حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہو، فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور میں میری بہن، تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر۔ یہ چند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان جمع کیا اور میرے حضور خود بہن کو رخصت کرنے کے لیے دروازے پر تشریف لے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کیے، حضور علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑتا ہوں پہلے تم سے مشورہ بھی کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں، ہم کون ہوتے ہیں بلا درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے آج کوئی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ بھی نہیں کیا؟ تو حضور میں ہاں صحابہ، آج نہ میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی، اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں موڑا کرتا۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ بہن کا رشتہ کتنا معتبر ہوتا ہے۔
جب بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جب بہن زندہ درگور کر دی جاتی تھی، جب ماں بازاروں میں بیچ دی جاتی تھی، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہو؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا ہے۔ کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں، کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی ہے اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کا ذکر نہیں چھوڑتے۔ پھر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور، میں عائشہ، مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دینا۔ جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا، ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا۔ کہا میں اسے کیسے بلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کرتا تھا، لیکن خدیجہ میرے سے محبت کی دعوے دار تھی۔ فرماتی بھی میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا، اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور سے چادر رحمت مانگ لو۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا بیٹا اپنی ماں سے پوچھو یہ چادر کیا کر رہی ہے۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور کے ساتھ تشریف لے آئے۔ اور حضور، میں خدیجہ تو نے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے جان لیوا ثابت ہوگا، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن آپ کی چادر رحمت میں عطا کیا جائے۔ حضور علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا، تو میں خدیجہ تو نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو ارتی جلدی لآتیتو کی، اگر تم مجھ محمد سے جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا۔